When I ran for president 4 years ago, 4 سال قبل جب میں نے صدر کا انتخاب لڑا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی اساس کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ ہمیں جس سوال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا آنے والے برسوں میں ہمارے پاس آزادی زیادہ ہوگی یا کم، زیادہ حقوق ہوں گے یا کم۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا جواب چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہ مطمئن ہونے کا وقت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں دوبارہ انتخاب لڑ رہا ہوں۔ That's why I'm running for re-election. اور صدر جو بائیڈن کے اس اعلان کے ساتھ ہی 2024 کی صدارتی مہم شروع ہو گئی ہے۔ انہیں ممکنہ طور پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کرنا ہوگا، جنہوں نے گزشتہ سال اپنے امیدوار ہونے کا اعلان کیا تھا اور جو مسلسل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2020 کا انتخاب بائیڈن نے نہیں بلکہ انہوں نے جیتا تھا۔ We will make America glorious again. ٹرمپ کو جو رائے عامہ کے جائزوں میں سب سے مقبول ریپبلکن امیدوار دکھائی دیتے ہیں، نیو یارک میں بالغوں کے لیے فلموں کی ایک اداکارہ کی ضبطبندی کے لیے رقم کی ادائیگی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد قانونی خطرہ لاحق ہے۔ ریاست جارجیا میں پروسیکیوٹرز سن 2020 میں ریاستی ووٹوں کی گنتی میں ان کے اقدامات پر الزام عائد کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عدالتی مسائل کو اپنی مہم کا حصہ بنا لیا ہے۔ رائے عامہ کے یہ اعداد و شمار ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے بائیں بازو کے مارکسسٹ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے پر انتخابی مداخلت کے لیے نظام انصاف میں فوجداری شقوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب جب انتخابات میں 18 ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے، 1/3 سے زیادہ امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ایک اور مقابلے کے خیال پر پہلے ہی تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ دیگر 29% نے کہا کہ دوبارہ مقابلے کے خیال نے ان میں خوف کے احساسات کو جنم دیا۔ صدر بائیڈن نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل کی عمارت میں پرتشدد ہجوم کی تصویروں کے ساتھ اپنے دوبارہ انتخاب کے اعلان کا آغاز کیا۔ بائیڈن 3 منتخب نمائندوں کو دکھاتے ہیں جنہیں وہ بڑے انتہا پسند قرار دیتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے ٹرمپ کے اس نعرے کا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں۔ رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکیوں کی ایک واضح اکثریت نے کیپٹل ہل پر ہونے والے بلوے کی مخالفت کی، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بائیڈن کو ابھی بھی ایک مشکل سیاسی جنگ کا سامنا ہے۔ وہ بدستور منقسم کرنے والی شخصیت ہیں۔ افغانستان سے انخلا کے بعد سے ان کی مقبولیت 50% سے کم رہی ہے اور مزید عوامی حوالوں سے وہ خصوصی طور پر ایک مقبول صدر نہیں رہے۔ ہم ایک جانبدارانہ دور میں ہیں۔ اشتہار میں گزشتہ سال ریاستوں کو اسقاط عمل تک رسائی کے فیصلے کا اختیار دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہونے والی بحث کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بائیڈن کی انتخابی ساتھی نائب صدر کاملا ہیرس کو اسقاط عمل تک رسائی کے لیے انتظامیہ کی حمایت کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اشتہار میں بائیڈن کی عمر کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن انہیں اس تنقید کا سامنا ہے کہ 80 سال کی عمر میں وہ اس منصب کو سنبھالنے کے لیے بہت عمر رسیدہ ہیں جسے بہت سے لوگ دنیا کا سب سے زیادہ دباؤ والا منصب سمجھتے ہیں۔ صدر کون ہوگا، امریکی ووٹرز نومبر 2024 کو ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کریں گے۔ انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔